رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام: یہ قوم اپنے جسمانی زور اور طاقت پر غرور کرتی تھی اور بتوں کی عبادت میں مشغول تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ ان پر 7 دن اور 8 راتوں کی تباہ کن آندھی کا عذاب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا والے بدبودار بن جاتے۔ باوضو موت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے، اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ فرمان امام جعفر صادق: جھوٹی قسم بے اولاد کر دیتی ہے، نسل کو منقطع کر دیتی ہے، یہ گھروں کو ویران اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا، اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ سب سے خوبصورت جگہ: دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والے شخص کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے، سلام میں پہل کرنے والے جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اے میرے رب، میں تو بہت گنہگار ہوں، لیکن تجھ سے ذی الحج کے مبارک دنوں میں تجھ سے خصوصی دعا مانگتا ہوں اپنی اولاد کے لیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے مانگی۔ ذی الحج: تو میری اولاد کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمانا اور ان کو راہ اسلام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ پیسہ رزق کا چھوٹا درجہ ہے، تندرستی رزق کا اعلیٰ درجہ ہے، نیک اولاد بہترین رزق ہے، اللہ کی رضا کامل رزق ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جمعرات کو ناخن کاٹے گا اسے آنکھ کا درد اور سر درد نہیں ہوگا۔ ایک ناخن چھوڑ دے، جمعہ کے دن کاٹے، جمعرات کو ظہر کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، اس لیے کہ درود پاک تنگ دستی ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات بر لاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم نے ان کی بات کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا، جس پر اللہ نے طوفان کا عذاب نازل کیا۔ کشتی میں سوار ماننے والے نجات پا گئے اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کو مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پر وزیر بنایا گیا۔ اپنے اعلیٰ کردار سے آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے خاندان کو عزت بخشی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ چٹان سے ایک اونٹنی نکالنا تھا۔ قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا، جس پر اللہ نے زلزلے اور چیخ کا عذاب نازل کیا۔ والدین کی فریاد، جس دن تم ہمیں بوڑھا دیکھو صبر کرنا اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب ہم کوئی بات بھول جائیں ہم پر طنز نہ کرنا اور اپنا بچپن یاد کرنا۔ جب ہم بوڑھے ہو کر چل نہ پائیں تو ہمارا سہارا بننا اور اپنا پہلا قدم یاد رکھنا۔ جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ دن یاد کر کے ہم پر اپنے پیسے خرچ کرنا، جب ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہش قربان کرتے تھے۔ عبادت میں سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ الٹا لیٹنا، پیٹ کے بل الٹا لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، شیطان کا طریقہ ہے اور جہنمی بھی اسی طرح لیٹتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ حدیث بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 قسم کی آزمائش ختم فرما دیتا ہے: جنون، جذام اور برص۔ اور جب مسلمان کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا قیدی ہوتا ہے اور قیامت کے دن اپنے گھر والوں کے لیے سفارشی بھی ہوگا۔